السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میرے ساتھ بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہمارے اسکول آف نیچرل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس اسکول آف نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے ایک کمپٹیشن ون کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم ان سے جانتے ہیں. میرے ساتھ ہیں مدثر اور ساتھ میرے دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہیں راشد. تو سب سے پہلے مدثر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک کیسے ہے ہیں سر؟ جی، اللہ کا شکر، خیریت سے. یہ دونوں اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ابھی پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن جب 1 سال بعد ویڈیو دیکھیں گے تو یہ کسی اور سٹیج پہ ہوں گے، یا 2 سال بعد ویڈیو دیکھیں گے تو یہ شاید کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں. بٹ اینی وے، تو ان سے میں اس کمپٹیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو مدثر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کمپٹیشن کہاں پر ہوا تھا؟ یہ کمپٹیشن نمل میں ہوا تھا. اچھا، نمل اسلام آباد میں. یس. اچھا، اور اس کمپٹیشن کا نام کیا تھا؟ بیٹل آف دا برینز. بیٹل آف دا برینز. اور یہ کیا پہلا اس کا ایڈیشن تھا، دوسرا ایڈیشن تھا، کون سا ایڈیشن تھا؟ یہ سیکنڈ ایڈیشن تھا اس ایئر. اچھا. اور یہ میتھمیٹکس کا ایک کمپٹیشن تھا جس میں فرام آل اوور دا کنٹری ٹیمس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا، ٹھیک ہے، تھینک یو مدثر. اور ابھی میں راشد سے بات کروں گا. یہ دونوں میں بتا دوں بہت ہی اچھے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کے. میں اگر کہوں کہ یہ بریلینٹ مائنڈ ہے ہمارے اسکول آف نیچرل سائنس. اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے قاسم کا میں نے انٹرویو کیا تھا. قاسم از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، لیکن یہ ابھی 6 سیمسٹر میں ہے. راشد، آپ 6 سیمسٹر میں ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے. تو راشد، انہوں نے تو انٹروڈکشن بتایا مدثر نے. تو یہ ہمارے پاس کتنی ٹیمز تھیں اس میں؟ اس میں کالجز کی بھی نمائندگی تھی اور یونیورسٹیز کی بھی. سو فرام یونیورسٹیز وی ہیڈ اراؤنڈ 7 یونیورسٹیز پارٹیسپیٹنگ اینڈ رفلی 6-7 کالجز اسلام آباد اور پنڈی کے جو ہیں they were also participating. Roughly we had around 150 students. اور اس میں جو کالجز اور یونیورسٹیز زیادہ اسلام آباد کی تھیں، کوئی باہر سے نہیں تھے؟ Predominantly اسلام آباد اور راول پنڈی کی تھی, but we also had a few teams coming from a few people coming from Attak and some other surrounding areas. کامسیٹ وغیرہ سے؟ جی, کامسیٹ سے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اور ٹیمز کا آپ نے پوچھا تو وہ اس طرح سے ہے کہ انڈیویجول اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے, لیکن ویسے میکسیمم آف 2 اسٹوڈنٹس ایک ٹیم میں ہو سکتے تھے. اچھا، چلے اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اگر ٹیم گئی ہے تو وہ کیسے ان کا کمپٹیشن تھا, اس کا کیا کانٹینٹ تھا, کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ کالج کے اسٹوڈنٹ کیسے اس میں آ رہے تھے؟ وہ کانٹینٹ کیا تھا, سلیبس وغیرہ کس لیول کا تھا؟ جی, انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ 2 ڈفرینٹ کمپٹیشنس تھے سائملٹینیسلی جو چل رہے تھے. ایک جونیئر راؤنڈ جو انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تھا, اچھا, اور ایک اسی طرح سینئر راؤنڈ جو انڈر گریجویٹس کے لیے تھا. اور آلدو یہ سائملٹینیسلی چل رہے تھے, لیکن ان کے کویشچنز ڈفرینٹ تھے اور ان کا جو پوزیشنز ہیں وہ ساری علیحدہ علیحدہ تھیں. اور اس میں کیا کچھ اسٹیجز تھیں؟ جی, جو جونیئر کس طرح؟ دونوں کمپٹیشن کا فارمیٹ بیسکلی سیم تھا. 2 راؤنڈس تھے اور ود ان ایچ راؤنڈ وی آلسو ہیڈ 2 سب راؤنڈز یا لیولس ان کو کہہ لیں آپ. پہلا راؤنڈ تھا جس میں MCQ بیسڈ کمپیوٹر پہ کویشچنس تھے. ایچ ٹیم was sitting in front of a computer and we had to answer about 20 MCQ questions on various topics in about 30 minutes. At the end of that allocated time, they added up all the marks, or in the very first level, the teams, the top 70% of the teams, they passed through to the next level and the other teams got eliminated. اسی طرح پھر we kept sitting there and we did the second level of questions, which was again MCQ based in front of a computer screen, and again the top 4 teams from that were selected to go on to the next round. جو لیول 1 تھا اس میں آپ نے 70% بتایا, وہ کیسے, کیا سکور رکھا تھا, تھریش ہولڈ کیا تھا اس میں؟ I think score کا تھریش ہولڈ ایز سچ نہیں تھا, اور although scores particularly تو اناؤنس نہیں ہوئے تھے, لیکن اس طرح سے تھا کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ہی اس میں کیٹیگری میں ایزیلی 20-25 ٹیمس تھیں, رائٹ؟ ہاں, اور ان میں سے تقریباً 5-6 جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو گئی تھیں. اچھا اچھا. جونیئر اور یہ سینئر جو انڈر گریجویٹ ہے اور کالج لیول, ان کا الگ الگ؟ جی, یہ علیحدہ
کمروں میں کہہ لیں آپ علیحدہ لیبس میں. اچھا لیبس میں یہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک کویشچن ہے, کیونکہ ابھی ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, SNS بھی ابھی اولمپیاڈ میرا خیال ہے ایک کروائے گا نیکسٹ, وہ آپ پتہ چل جائے گا آئی ہوپ کے. تو 2 آپ لوگ تھے, تو آپ کے مارکس کیسے کاؤنٹ ہو رہے تھے؟ ود ان اے ٹیم ہم لوگ ایک ساتھ ہی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیم میں یعنی ایک کویشچن دونوں دیکھ رہے تھے؟ جی ہم دونوں ساتھ ہی, یعنی ہر ٹیم ممبر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے, تو سائملٹینیس ایک ساتھ مل کے کوئز کر رہے تھے سارا. اور لائک آئی سیڈ تقریباً 20 کویشچنس تھے, تو بس وہ پازیٹیو مارکنگ تھی. اور اس سے اور MCQs تھے لیول 1 میں؟ جی لیول 1. ٹھیک ہے. اسی طرح سیکنڈ لیول میں سیم کام, لیکن نیگیٹو مارکنگ بھی تھی. اس میں وہ انسینٹیو تھا کہ آپ بلا وجہ نہ کوئی بھی کویشچن چوز کریں. تو پہلا لیول یہی تھا, صرف کمپیوٹر بیسڈ. اچھا, لیول 1 پہ میں تھوڑا سا رہنا چاہ رہا ہوں کہ لیول 1 کے کویشچن کس لیول, کون سے آپ اگر کورسز بتانا چاہیں, کیونکہ دیکھنے والے میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ سے ہوں گے, نمل کا شاید انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو وہ اگر تیار کرنا چاہیں تو لیول 1 میں کون سا سلیبس تھا, کس سبجیکٹ کا کانٹینٹ تھا؟ جی پریڈومیننٹلی آئی تھنک سیکنڈ ایئر میتھس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایزیلی اس کمپٹیشن میں بہت اچھی پرفارمنس کر سکتے ہیں. سیکنڈ ایئر کے اینڈ تک وہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. پریڈومیننٹلی لائک آئی سیڈ ریئل انالیسس کا تھا, اور تھوڑا سا کمپلیکس انالیسس کا. لیکن وہ انٹرمیڈیٹ تو نہیں کر سکے؟ نہیں, انٹرمیڈیٹ کے لیے علیحدہ تھا. انٹرمیڈیٹ کے لیے ڈفرینٹ سلیبس. ٹھیک ہے. چند ایک کویشچن جو ہیں وہ کمبینیٹورکس, پروبیبلٹی, اس طرح کے جو آلدو کافی اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایز پراپر سبجیکٹ پڑھا ہو تو وہ کویشچن زیادہ مینیجبل بن جاتے ہیں. تو دیٹس وائی آئی بلیو کہ سیکنڈ ایئر تک میں, اور ڈفرینشیل ایکویشنس کے کچھ کویشچنس تھے. یہ 3 مین ٹاپک سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ تھے لیول 1 میں. جی. اور یہ پہلے کمیونیکیٹ ہوا تھا کہ آپ یہ کانٹینٹ ہوگا, یہ کورسز ہوں گے؟ جی ایک آؤٹ لائن دی ہوئی تھی انہوں نے شروع میں رجسٹریشن کے وقت کہ یہ ٹاپکس اس میں کور ہوتے ہیں, لیکن کویشچنس کی ڈیفیکلٹی لیول وغیرہ تو پھر وہ جا کے ہی پتہ چلتا ہے. صحیح, وہ ڈیفیکلٹی تو چلے ایک الگ سی بات ہے, لیکن پہلے کورس ہمیں پتہ ہو کہ آؤٹ لائن ایک تھی. ہاں اچھا, لیول 1 میں MCQs تھے سمپل 20 MCQs رفلی 20. اچھا, اس کے بعد پھر آپ لیول 2 میں چلے گئے. وہ خود ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون ایلیمینیٹ ہو گیا ہے, شاید انہوں نے کوئی تھریش ہولڈ رکھا ہوگا اس کا. تو لیول 2 میں پھر کیا ہوا تھا؟ راؤنڈ 1 جب ختم ہو گیا جس میں دونوں لیول تھے, پھر راؤنڈ 2 کے لیے ساری ٹیمز کو آڈیٹوریم ان کا ایک ہے, وہاں پہ پھر ہم سارے چلے گئے تھے, اور انہوں نے لیول راؤنڈ 1 کی جو بھی ٹاپ 4 ٹیمز تھیں وہ اناؤنس کی تھیں کہ اس یونیورسٹی کی یہ ٹیم, اور اسٹیج پہ انہوں نے 4 پوڈیم سیٹ کیے ہوئے تھے. تو پھر وہ چاروں ٹیم ایک پوڈیم پہ چلی گئی تھی, اینڈ دین دے ہیڈ 2 فردر راؤنڈس ان فرنٹ آف این آڈینس بیسکلی. راؤنڈ 2 میں 2 راؤنڈ؟ جی اس میں بھی 2, اس کے اندر 2 سب ڈویژنس تھی. جی. تو لیکن یہ والا راؤنڈ جو ہے انسٹیڈ آف ان فرنٹ آف اے کمپیوٹر اسکرین, یہ ان فرنٹ آف این آڈینس تھا. پہلا جو اس کا سب راؤنڈ ہے اس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ سارے راؤنڈ میں کویشچنس تھرو آؤٹ MCQs ہی ہیں. اچھا. لیکن پہلے راؤنڈ میں اس طرح سے تھا کہ جو دیر واز اے ہوسٹ ہو واز کنڈکٹنگ اٹ, اینڈ دے ور گوئنگ آسکنگ ایچ ٹیم ان ٹرن, اینڈ ایوری ٹیم گاٹ آسکڈ 5 کویشچنس. یہ راؤنڈ 2 کی بات کر رہے ہیں؟ راؤنڈ 2 کے اندر جو پہلا آپ بتا رہے ہیں راؤنڈ 1, جی بالکل, اس میں یہ تھا کہ ایک انویجولیٹر تھے جو ہر ایک سے پوچھ رہے تھے. جی بالکل. گروپ میں پوچھ رہے تھے یا انڈیویجولی پوچھ رہے تھے؟ یعنی اسی طرح ٹیم کے دونوں ممبرس کھڑے ہو جاتے تھے تو جو مرضی جواب دے دیں. اچھا, اور وہ زبانی پوچھ رہے تھے؟ جی there was a projector screen, اس پہ وہ questions so the audience can also take part in a sense کہ read the question, come up with their own answers. Of course they weren't allowed to say it out. ٹھیک ہے. So for instance one of the questions we got asked was about or some people got asked was about کہ you have these 4 you have a particular matrix equation, when does it have a solution, اور پھر اس کے 4 کرائٹیریا تھے, and then we had to select the correct one and things like that. And each team got about 30 seconds to answer their question, and then they moved on to the next team, and this happened 5 times. So each team got asked 5 questions. اچھا, اور 5 کویشچن, پھر 4 تو اسٹیج پہ تھے جی, باقی جو سلیکٹ ہوئے تھے پھر 4 وہ دوبارہ جاتے تھے؟ نہیں, انہوں نے لائک اے سیڈ کہ 4 جو سلیکٹ کیے تھے وہی ٹاپ 4 سلیکٹ کر لیے تھے. باقی ساری ٹیمیں اس راؤنڈ میں بیسکلی ایک طرح سے آپ سمجھیں ایلیمینیٹ تھیں. ٹھیک ہے. وہ آڈینس میں تو تھیں لیکن وہ پھر فردر پروسیڈ نہیں کیا انہوں نے, صرف ٹاپ 4 ہی راؤنڈ 2 میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے.
نہیں آپ نے لیکن راؤنڈ 1 میں جو جی کہ جی راؤنڈ 1 تھا جس میں آپ 70% آپ نے بتایا کہ راؤنڈ 2 میں چلے جی گئے. جی راؤنڈ 2 میں آپ سٹیج پہ چلے گئے, راؤنڈ اس کا اندر جو راؤنڈ 1 تھا, جی جی آئی تو تھنک اس میں باقی ٹیمیں کہاں گئی؟ ہاں اس میں آئی تھنک تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ راؤنڈز اور لیولس ہم کہہ رہے ہیں, اس کو بہتر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ 4 راؤنڈ تھے, 2 راؤنڈ ان فرنٹ آف دا کمپیوٹر اور 2 راؤنڈ آن دا اسٹیج. اچھا تو راؤنڈ 1 سے 70% راؤنڈ 2 میں چلے گئے جو کمپیوٹر کے سامنے ہی ہوا. ٹھیک ہو گیا. پھر راؤنڈ 2 جب ختم ہو گیا تو انہوں نے اس وقت تو نہیں اناؤنس کیا کہ کون آگے 4 ٹیمیں جا رہی ہیں, سب پہلے آڈیٹوریم میں چلے گئے, پھر وہاں اناؤنس ہوا کہ جی یہ 4 ٹیمیں راؤنڈ 3 میں پہنچی ہیں, تو وہ سارے پھر پوڈیم پہ آ گئے اور باقی ٹیمیں وہیں موجود تھیں. اچھا, اور راؤنڈ 3 میں بھی کوئی ایلیمینیٹ ہوا تھا؟ اس میں پھر ایلیمینیٹ انہوں نے نہیں کیا, اس میں سکورز اوبیسلی تھے تھے وہی سکور اگلے راؤنڈ میں بھی کیری اوور ہو گئے, تو راؤنڈ 3 اور 4 ایک کمبائنڈ طریقے سے چلا. تو راؤنڈ 3 میں جو 4 ٹیمیں تھیں اس میں آپ کے کون مد مقابل تھے؟ جی ہمارے ساتھ ایک 2 نمل کی ٹیمز تھیں, ہاں اسلامک انٹرنیشنل, آئی تھنک ایک اسلامک انٹرنیشنل. اچھا, نمل کے اپنے اسٹوڈنٹ؟ ہاں جی ان کی اپنی بھی کافی ساری ٹیمیں تھیں. اچھا 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 اچھا, اس میں ان کی اپنی زیادہ ٹیمیں ہوں گی. اپنی بھی تھیں. ہاں جی صحیح صحیح صحیح, ٹھیک ہے. میں صرف یہاں بتا دوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی, وہ بھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ. اچھا, تو پھر اس راؤنڈ 2 میں یعنی کہ جو ٹوٹل 4 راؤنڈ تھے, راؤنڈ 3 میں آپ پوڈیم پہ آئے یعنی اسٹیج پہ آئے اور 4 ٹیمیں کمپیٹ کر رہی تھیں اس میں, اور پھر آپ راؤنڈ 4 میں چلے گئے. وہ کیسا راؤنڈ تھا؟ وہ بھی ایم سی کیوز تھے؟ وہ بھی ایم سی کیوز سے اس میں, اور راؤنڈ 3 میں یہ فرق تھا کہ راؤنڈ 4 بزر راؤنڈ تھا. اچھا, تو جہاں راؤنڈ 3 میں ایچ ٹیم ڈیفینیٹیولی گاٹ 5 questions, in round 4 it was up to who was quick and who knew the answer. اور راؤنڈ 4 میں نیگیٹو مارکنگ بھی تھی, ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو بہرحال راؤنڈ 4 میں اسی طرح سے تھا کہ دے آسکڈ آئی تھنک 10 questions and yes it was up to the teams who presses the buzzer very quickly and then they get اور کورسز وہی والے تھے جو پہلے تھے یا مختلف؟ ہاں جی ٹاپکس آئی بلیو وہی تھے, لیکن آئی آلسو بلیو کہ راؤنڈ 3 اور 4 میں تھوڑا ڈیفیکلٹی لیول ہائر تھا, which was a welcome change. اچھا اچھا, اس میں آپ تو ابھی 6 سیمسٹر میں ہیں نا, یعنی ابھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا 6 سیمسٹر, پھر آپ 7th میں جائیں گے. وہاں تو 4th ایئر کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے اس کے, ایم ایس کے میرا خیال الاؤڈ نہیں ہوں گے, صرف انڈر گریجویٹ اور انٹرمیڈیٹ لیول, ایف ایس سی وغیرہ, اے لیول وغیرہ. تو وہاں پر جو ان کے فائنل ایئر کے بھی اسٹوڈنٹ تھے جی, تو ان سے بھی ہم بلکہ کافی ساروں کا خیال تھا کہ ہم بھی فائنل ایئر کے ہیں. تو لیکن 4th ایئر کے بھی تھے اور 2nd ایئر کے بھی تھے کافی. اچھا, اور کورسز آپ کے پاس جو کویشچن آ رہے تھے وہ آپ اس سے فیملیئر تھے, تیاری کر کے گئے تھے یا ویسے ہی کوئی تکا لگا رہے تھے, کیسا تھا؟ اسپیسیفکلی تیاری تو نہیں کر کے گئے تھے, لیکن کافی میجورٹی آف دا کویشچنس تو ہمارے کورسز سے ہی ڈرائیو تھے, تو وہ اس کی ہمیں علیحدہ سے نہیں تیاری کرنی پڑی. اچھا, البتہ چند ایک کویشچنس تھے جو تھوڑے سوچنے والے بھی تھے. فار ایگزامپل کچھ کورسز جو اگلے سیمسٹرز میں ہم نے پڑھنے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی 2 کویشچنس تھے, تو وہ پھر اپنی سیلف اسٹڈی کی ایکسٹینٹ پہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی وہ دیکھا ہوا مٹیریل کہ نہیں. مثال کے طور پہ 1-2 گروپ تھیوری ریلیٹڈ کویشچنس تھے جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. تو نومیریکل میتھڈ سے کچھ نیومیریکل میتھڈ کے بھی کویشچنس تھے, بلکہ آئی ریمبر ویری فرملی کہ وہ نیوٹن ریپسن میتھڈ کا ایک کویشچن تھا کہ اس کی کنورجنس ریٹ کیا ہے, اور پھر ہم اس کو ڈاکٹر آصف کو یاد کر رہے تھے. وہ تو بتایا ہوا تھا, آپ نے صحیح آنسر نہیں بتایا. کوڈریٹک ہم نے صحیح بتایا. اچھا, صحیح, ہاں ویری گڈ. تو ٹھیک ہے, ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ابھی ہم جو بنا رہے ہیں اس میں بھی یہی کورسز ایڈ کر رہے ہیں اس میں. تو بہرحال ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ اسلام آباد اور باہر سے پھر آئے اسٹوڈنٹ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائیں. بٹ اینی وے, تو اس کے بعد پھر اسکورنگ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل رہا تھا, بورڈ سامنے تھا کہ اسکور کس کے زیادہ ہے؟ ہاں, اسکور ایٹ لیسٹ فائنل 2 راؤنڈز میں تو سب کے سامنے کیونکہ ہو رہا تھا اور کامی کویشچنس سے, تو ہم لوگ خود ہی اسکورس کا ٹریک رکھ رہے تھے. ان کے ججز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے راؤنڈ کے آخر میں اناؤنس کر دیتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ ایز سچ اسکورنگ بورڈ نہیں تھا. تو لیکن وہ لکھ رہے تھے جی, وہ اپنے طور پہ لکھ رہے تھے. اچھا, وہ اسکور آپ کو پتہ بھی چل رہا تھا کہ سامنے لکھا ہوا آتا تھا کہ کویشچن اس کا پوائنٹس اتنے ہیں, کویشچن 2 کے پوائنٹس اتنے ہیں؟ ہر کویشچن کے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایکول پوائنٹس ہیں, ایکول پوائنٹس ہیں, وہ جو بھی ہے وہ ہم سوائے اس کے کہ نیگیٹو مارکنگ ہو.
اور وہ ہر راؤنڈ کے آخر میں اناؤنس کر دیتے تھے کہ جی فلاں ٹیم کے اتنے اسکور ہیں فلاں ٹیم. تو جب سارے 4 راؤنڈز ہو گئے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا آپ جیت رہے ہیں یا کچھ؟ نہیں، 4تھ راؤنڈ کے اینڈ پہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہمارا الحمدللہ 4تھ راؤنڈ کافی اچھا گیا تھا تو پھر وہ اندازہ ہو گیا تھا. اچھا، پوائنٹس پتہ چل گئے تھے آپ کو اینڈ پہ؟ بتائے تھے انہوں نے کہ کتنے پوائنٹس آپ کے ہیں ویسے اگر وہ بتانا چاہیں؟ جی ہمارے آئی تھنک آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. نہیں یار، انہوں نے بتائے تھے. ہاں جی انہوں نے بتائے تھے بالکل. کوئی فرق کتنا تھا آپ کی دوسری ٹیم؟ صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا فرق؟ مجھے یہ یاد ہے کہ 3rd راؤنڈ میں 2 ٹیمز ٹاپ پہ ٹائی تھیں، ایک ہماری ٹیم اور ایک نمل کی ٹیم. اور پھر 4تھ راؤنڈ میں آئی تھنک ہمارا 40-ish پوائنٹس کا ڈفرینس آ گیا تھا. 4تھ راؤنڈ میں ہم نے کافی سارے ٹھیک کر گئے تھے سوال. اچھا. تو آخر میں بس یہ کہ کیا چیلنجنگ کویشچن تھے؟ کس طرح کے کویشچن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کمپٹیشن ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن تھا یا آسان سے کویشچن تھے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا کویشچنز کافی انٹرسٹنگ تھے، ویریڈ تھے، لیکن آئی آلسو بلیو کہ اور چیلنجنگ ہونے چاہیے تھے کیونکہ ایک یونیورسٹی لیول کوئز ہے یہ. فار ایگزامپل اس طرح کے کوئزز میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 100% یا کلوز ٹو 100% مارکس لینا بہت ٹف ہونا چاہیے. آپ کو یہ نہیں پتہ تو چلے نا کہ کمپٹیشن ہوا ہے، تو ایک تھوڑا ڈیفیکلٹی لیول ہائی ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا. دوسرا ایس جس پہ کام کر رہے کافی ڈیفیکلٹ ہوں گے. اچھا جی. اس سے پھر یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ انسینٹیو جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لے کے آتے ہیں ان کے پاس انسینٹیو بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تیاری کریں، اس کو ذرا زیادہ سیریسلی دیکھیں. صحیح. چلیں ٹائم کے ساتھ امپروو کرے گا لیکن گڈ انیشیٹو بائی نمل آئی گیس. جی بالکل. اور بلکہ جیسے مدثر نے بتایا اس کا یہ 2nd ایڈیشن ہے تو وہ دے کیرنگ آن، اور لاسٹ ٹائم کی نسبت اس دفعہ آئی بلیو تھوڑا زیادہ اسٹریم لائن طریقے سے انہوں نے کیا تھا اور بہتر ہوا ہے. تو آئی تھنک ہاں میں یہ بتا دوں لاسٹ ایئر کا جو ایڈیشن تھا اس کا یہ اولمپیاڈ تو نہیں کہتے، بیٹل آف دی برینز، بیٹل آف دی برینز میں ان کی فرسٹ پوزیشن تھی آپ کی. لاسٹ ایئر بھی یہ ون کیا تھا لیکن انفارچونیٹلی میں وہ انٹرویو نہیں کر سکا، لیکن ابھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ انٹرویو دیں. تو بڑا اچھا لگا آپ کہ ون کیا، نسٹ کا نام آپ نے روشن کیا، بلکہ SNS کا نام روشن کیا. تو جو دیکھنے والے ہیں کسی بھی جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو نمل میں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، ہم اس کو ایک طرح سے ایڈورٹائز بھی کر دیں کہ نمل میں کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے. اور اگر چیلنجنگ کویشچن ہوں گے تو پھر ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنے گا یونیورسٹیز کی طرف سے، تو پازیٹیو چینج ہے میرا خیال ہے یہ. تو آخر میں آپ کو کیا پرائز ملا تھا؟ اگر بتانا چاہیں تو. ہمیں فرسٹ پرائز جو ہے فرسٹ اور 2nd پوزیشن کے لیے کیش پرائز تھا، فرسٹ پوزیشن کے لیے 10,000 تھا اور 2nd کے لیے 5. اچھا. اور پھر اس کے علاوہ سرٹیفکیٹس وغیرہ. اچھا صحیح. شیلڈ وغیرہ بھی تھی؟ شیلڈ نہیں، سرٹیفکیٹس تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویری گڈ. تو اس میں وہاں پر کیا سوچ رہے تھے نسٹ کے حوالے سے؟ وہاں لوگ تو ملے ہوں گے آپ سے؟ ہاں جی، کافی سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، چند ایک یہاں سے کچھ پڑھ کے بھی گئے ہوئے ہیں، 1-2 آئی تھنک یہاں پہ ابھی PhD اسکالرس بھی ہیں. تو بس اس حوالے سے ہی بات ہوئی. اچھا بات ہوئی تھی. صحیح. چلے بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. تھینک یو، آپ نے ٹائم بھی دیا تو تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے ہمارے بہت ہی بریلینٹ اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.